سے یہ مومنہ مرحومہ امینہ بائی، ان کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو اللہ معاف فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ایک بڑی توفیق ہے، بڑی صالح اولاد اگر ماں باپ کے رشتے سے کوئی چھوڑ کر چلا جائے اور وہ بیٹا بیٹی مجلس حسین پڑھتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، اپنی ماں کے بجائے حسنین کی اماں پر آنسو بہاتے ہیں۔ اگر آج ایک بیٹی کی شکل میں اپنی ماں کو چھوڑ کر زینب و ام کلثوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ماں کو پرسا دے، اللہ اکبر، کیا درجہ ہے، کیا منازل اور کیا مراتب مل جاتے ہیں۔ سوچیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ ماں باپ کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد ہماری اس وقت کام آ جائے جب ہم دنیا سے جائیں۔ بیٹا جوان ہو تو ہمارا جنازہ قبرستان تک، آخری منزل تک پہنچا دے، ہر ماں باپ کے دل میں تمنا۔ اور سب سے بڑی رونق ماں باپ کے جنازے کے لیے جس گھر میں بیٹی ہو، جس گھر میں بیٹی ہو اس میں جنازے کی رونق اور زینت سب سے بڑی رونے کے لیے، ہائے میری ماں، ہائے اماں تم چھوڑ کر جا رہی ہو، سب سے زیادہ رونے کے لیے چیخ و پکار کرنے والی جنازے کی رونق بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اب جنازہ اگر دھوپ سے گھر سے اٹھ جائے، بیٹے اور بیٹیاں رخصت کر دیں، رشتہ دار اعزاء دور و دراز سے آ کر الوداع کر دیں، بہترین غسل ہو، بہترین کفن ہو جیسا کہ مومنہ کو دیا گیا، بچے قریب میں موجود، بیٹی موجود، رشتہ دار احبا اقربا صبر دینے کے لیے، تسلی کے لیے جمع ہو گئے۔ آج بھی اس چہلم کے مجلس میں دور و دراز سے لوگ جمع ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں دنیا سے گزر گئی۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہی ہے نا انسانیت کا تقاضا، یہی ہے نا محبت کے رشتے۔ صبر تسلی کے لیے آپ سب دور و دراز سے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، مجلس حسین میں شرکت کرنے کے لیے دور و دراز سے آپ حاضر ہو گئے، تسلی کا ہاتھ دیتے ہیں، صبر کا ہاتھ دیتے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں اس غم میں آپ صبر کریں۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس گھر میں جنازہ نکل جاتا ہے، کسی کی ماں گزر جاتی ہے، تو دور و دراز سے لوگ آ کر تسلی دیا کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا دستور بدل گیا تھا کربلا میں، کہ کربلا میں 72 کی قربانیاں ہونے کے بعد بھی لوگ کوئی نہ آیا پرسہ دینے کے لیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پرسہ دینے کے لیے کوئی نہ آیا تو شاید غلط ہوگی یہ روایت نہیں۔ ارے آئے تو پرسے کے لیے، مگر پرسے کا انداز بدلا ہوا تھا، مشعلیں ہاتھ میں تھی، خیموں کو جلاتے ہوئے آئے، اسباب لوٹتے ہوئے آئے، چادریں چھینتے ہوئے آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ عجیب منزل ہے، کس طرح کا پرسہ دیا جا رہا ہے کربلا میں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کے گھر میں اگر جنازہ نکل جاتا ہے، کسی کا جوان، کسی کا باپ، کسی کی ماں دنیا سے گزر جائیں تو دستور یہ، لیکن اللہ سکینہ کا بابا دنیا سے گزر گیا، بجائے اس کے کہ سکینہ کو تسلی دی جاتی۔ ہائے سکینہ کے بار بار تماچے اور تازیاں لیں۔ اللہ اگر لاش بے سر سے بیٹی لپٹ گئی تو بجائے اس کے کہ تسلی دے کر بچی کو جنازے سے جدا کیا گیا، بلکہ تماچے اور تازیانوں کے ذریعے سے سکینہ کو لاش سے جدا کیا گیا، اور ایک مرتبہ تڑپ کر بچی جب زمین پر گری، دامن کو جھاڑ کر اٹھی، فرات کا رخ کیا، اور ایک مرتبہ آواز دی، چچا عباس گواہ رہنا، پانی نہیں مانگوں گی مگر کم از کم چچا اتنا تو کرو، میں ہائے بابا کہہ کر رو نہ سکی، جب بھی ہائے بابا کہتی ہوں شمر تازیانے مارتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ اور زحمت تمام کر رہا ہوں۔ شریکت الرسول بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، خاتون جنت۔ یہاں تک بات میں مکمل کر دوں جیسا کہ وعدہ ہوا تھا پہلے، اور اسی پر دو ربط مصاحب دیتے ہوئے مجلس کا اختتام کر رہا ہوں۔ حسنین کی ماں دنیا سے جا رہی ہے، زینب و ام کلثوم کی ماں دنیا سے گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ولولہ تھا، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا۔ 18 سال کی عمر میں
عصا کا سہارا لے کر چلنا، اتنی بڑی مصیبتیں، اتنا بڑا غم، اور ایسے عالم میں بچوں کو تنہا چھوڑ جانا، آخری وقت تک بچوں کو غسل دینا، نہلانا، اور سلسلہ گھر میں درس دینا کہ ایک دن خود کام کرے، ایک دن کنیز کام کرے۔ ابو الحسن کے ساتھ میں جو رشتہ ہے وہ محافظ امامت بن کر بی بی سیدہ نے انجام دیا۔ لیکن عزیزوں دوستوں، جب شہزادی کونین دنیا سے گزر گئی اور ابو الحسن نے جنازے کو لے جا کر غسل دینا شروع کیا، تو جناب سلمان اور دوسرے افراد یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ کیا سنا؟ فاتح خیبر جیسا شجاع اور بہادر، کائنات میں جس کے مقابلے میں کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا، نہ کوئی ہوگا، اتنا بہادر، لیکن جب غسل دے رہا ہے تو غسل کے درمیان میں ہم لرز گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مولا کائنات کی چیخ سنی، ہم نے تڑپ گئے، اور جب مولا باہر آئے تو ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سب سے زیادہ کائنات میں بہادر اور صابر کون ہے تو ہم آپ کا اسم گرامی زبان پر لیتے ہیں، لیکن مولا کیا وجہ ہے کہ غسل دیتے ہوئے آپ کی چیخ نکل گئی؟ مولا پھر رونے لگے، پھر زار و قطار رونے لگے۔ آواز بھی تمہیں کیسے بتاؤں، ارے بنت رسول فاطمہ دنیا سے گزر گئی، مگر مجھے نہ بتایا کہ پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہائے میں کیسے برداشت کروں، جس رسول سے صحیح امانت کو لیا تھا، آج اس امانت کو کس عالم میں واپس کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ بس ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ جنازہ تیار ہوا، کفن دیا گیا، کفن میں ملبوس کرنے کے بعد جب تابوت تیار ہو گیا، صحن خانہ میں آ گیا، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی۔ ابو الحسن نے فرمایا میرے لال، بات کی زینت ہے نا بیٹی، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ شریکت الرسول دنیا سے جا رہی ہے، تم شریکت الحسین ہو، ام المصائب ہو، آؤ بیٹی، باپ کی زینت، اپنی اماں کو الوداع کہہ لو، اس لیے کہ اب یہاں ملاقات نہ ہوگی۔ زینب آگے آئی، اماں اماں کہہ کر بیانات کرنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر گزری، ام کلثوم آگے بڑھی، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد امام مجتبیٰ آگے بڑھے، الوداع ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اب سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ ایک چھوٹا شہزادہ گوشہ تنہائی میں مسلسل آپ ایام فاقیہ میں سنتے رہے، مگر عزیزو اگر رو نہ سکے ہوں تو گریہ کر لیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کی آخری مجلس کون ہے، کون سی آخری زندگی کی مجلس ہو جائے، اس لیے حق کے مجلس ادا ہو جانا چاہیے، ہمیں پرسہ دینا ہے نا۔ لیجئے آئیے میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں۔ آخری چھوٹا شہزادہ ایک گوشہ تنہائی میں کھڑا ہوا، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال حسین، حسین بیٹا آگے آؤ، سب مل چکے ہیں، اپنی ماں کو الوداع کہہ لیا، بیٹا تم بھی آگے بڑھو۔ مگر عجیب کمال کیے، حسین اپنے بابا کے حکم کو سن کر آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے ماں کے پائتی کی طرف آئے، پاؤں کو چوما، بوسہ لیا اور ایک مرتبہ کچھ عجیب طرح کی گفتگو کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماں اور بیٹے کے درمیان میں کون سی گفتگو ہوئی، مگر ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ سب نے اس چیز کے اوپر اظہار کیا ہے کہ حسین نے نہ جانے کون سا ایسا جملہ اپنی زبان کے اوپر ادا کر دیا کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے اور ایک آواز آئی، آ میرے لال حسین، تیری ماں تجھے بلا رہی ہے، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین آگے بڑھے یہ کہتے ہوئے، اماں آپ نے بلا لیا، میں آ رہا ہوں، مگر اس وعدے کے ساتھ جب کل کربلا میں آپ کو بلاؤں گا تو جنت چھوڑ کے آنا ہوگا۔ حسین لپٹ گئے، بین ہونے شروع ہوئے، تھوڑی دیر گزری، عرش الہی کے اوپر ہلچل مچ گئی، فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا، آواز قدرت آئی، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، تحفہ و درود کے بعد عجیب جملہ کہا، ابو الحسن حسین کو جدا کر لو تسلی دے کر، اس لیے کہ کوہرام برپا ہو گیا ہے، جنت میں کوہرام ہے، عرش الہی پر کوہرام ہے۔ لیجئے ابو الحسن آگے بڑھے، پیار کیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، تسلی دی، بڑے پیار سے بچے کو ماں کے جنازے سے جدا کیا، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں میرے مولا حسین برا نہ ماننا، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اس لیے کہ جب اماں کے سینے سے لپٹ کر آپ فریاد کر رہے تھے، آپ بیانات کر رہے تھے، آپ کا پیارا بابا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبنور أنبيائك وبدماء شهدائك وبمناجاة فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر ونجاة من النار ودخولا في الجنة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية في الدين والدنيا والآخرة. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس مجلس کا ثواب مرحومہ مغفورہ کو پہنچا، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، درجات عالی سے عالی تر فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. تمام حاضرین مجلس، مومنین مومنات جتنے بھی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ خاص طریقے سے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی امام زمانہ کے چاہنے والے افراد موجود ہیں، پروردگار خاص طریقے سے ہم سب آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے، حوادث روزگار سے، جسمانی امراض سے، روحانی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمیں ہر سال حج و زیارات کی توفیق عنایت فرما، قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ جنت البقیع کے روضہ مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما. حکومت اسلامی کو روز بروز طاقت و قوت و نصرت عطا فرما. علماء صالحین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، مریضان آل محمد کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانی کو رفع فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک تربیت عطا فرما. ہمارے والدین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے اہل بیت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا حسن المجتبى حجة الله على خلق أجمعين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك السكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض التوس السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان،
عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا